نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس تمہیں نہ دھوکے میں ڈالے دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکہ نہ دے اللہ کے ساتھ دھوکے باز۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، لکم عدو، تمہارے لیے دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، پس اسے دشمن ہی ٹھہرا لو، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک وہ بلاتا ہے اپنے لشکر کو تاکہ ہو جائیں وہ آگ میں جلنے والوں میں سے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ فاطر کا پہلا رکوع آیت نمبر 5، 6 اور 7 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں توحید باری تعالیٰ پر دلائل عقلیہ ہم نے پڑھے۔ ساری کائنات، آسمان زمین کا بنانے والا اللہ رب العزت ہے، فرشتوں کو پر دینے والا، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر وہ رحمت کا فیصلہ کرے تو کوئی روک نہ سکے، اور وہ روک لے تو کوئی دے نہ سکے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کے علاوہ رازق کوئی نہیں، تو پھر اللہ کے علاوہ پکار کے لائق بھی اور کوئی نہیں۔ آج کے سبق میں ارشاد فرمایا، لوگو، دنیا کی زندگی تو ایک دھوکہ ہے، آخرت اور اللہ کے وعدے ہی سچے ہیں، لہٰذا اللہ کے وعدوں پر یقین رکھو
اور شیطان کو دشمن سمجھو اور اس کی چال بازیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ آمین۔ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ رب نے جو وعدہ کیا وہ سچا ہے۔ رب نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، رب کہتے ہیں میرے بندو مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا اپنے بچے پر غم نہ کر، صندوق کے اندر ڈال دے اور پھر دریا میں ڈال دے، میں وعدہ کرتا ہوں انا رادوہ الیک، تیرا بیٹا تیرے پاس واپس لوٹاؤں گا، سبحان اللہ۔ وجاعلوہ من المرسلین، تیرے بیٹے کو میں اللہ رسول بھی بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واپس لوٹایا کہ نہیں؟ لٹایا۔ کسی اور عورت کا دودھ بھی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پلایا۔ صحیح۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق، ہم نے موسیٰ کو اس کی والدہ کی جانب لوٹایا تاکہ جان لے اللہ کے وعدے بڑے سچے اور پکے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے فرمایا لوگو اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھو۔ جس نے اللہ کے وعدے پر یقین کیا اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کو مایوس نہیں کیا۔ تو اس اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ تمہاری موت بھی آئے گی اور پھر محشر کا دن بھی آئے گا اور تم نے بارگاہ الہی میں پیش بھی ہونا ہے۔ تو یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ آج تک تمہاری نگرانی فرما رہا ہے، رزق دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے، ایسے ہی ایک دن اللہ موت بھی دے گا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ قبر بھی دے گا۔ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، موت پر یقین رکھو، قبر پر یقین رکھو، قبر سے اٹھنے پر یقین رکھو، حشر کے دن پر یقین رکھو، جنت اور جہنم پر یقین رکھو۔ کیوں؟ یہ سارے وعدے اللہ کے ہیں اور ان میں کوئی جھوٹ نہیں، اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، دنیا کی لذتوں میں گم ہو کر کہیں رب کو نہ بھول دینا، رزق کی تلاش میں کہیں رازق سے غافل نہ ہو جانا، دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر مالک کے وعدے کو جھٹلا نہ دینا۔ فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ شیطان اللہ کے بارے میں دھوکہ دیتا ہے اور اس دھوکے کے کئی طریقے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو یہ دھوکہ دیا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، یہ کائنات کا نظام ویسے چل رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر، باقی تو چھوڑیے، پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پہ خاص کر کئی ایسے نوجوان موجود ہیں بد نصیب جو اس محنت میں لگے ہوئی ہیں لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ کائنات کا نظام ویسے چل رہا ہے۔ سب کا نعوذ باللہ من ذالک۔ جب ایک تھوڑے سا کام بھی بغیر کرنے والے کے نہیں ہوتا، وہ ایک آدمی گیا نا، ان کو یہ دہریہ ٹائپ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں، اس نے کہا جی اگر اللہ ہوتا تو نظر آتا، اگر اللہ ہوتا تو نظر آتا، جب ہے نہیں، جب نظر نہیں آتا تو ہے نہیں۔ تو مولوی صاحب کو میری طرح کمزور نہیں تھا، وہ ذرا جان والا تھا، ہمارے مولانا عمران اللہ صاحب کی طرح۔
اس نے مروڑ کے نا اس کو صحیح 2-4 لگائے ٹائٹ کر. اس نے چیخا اور بھاگا روتا ہوا باہر گیا. اس نے لوگوں کو بتایا کہ مولوی صاحب نے مجھے مارا، میرا تو بالکل کمر ٹوٹ رہا ہے، اتنا درد ہے. مولوی صاحب نے کہا جھوٹ بول رہا ہے جی، جھوٹ بول رہا ہے، نہ میں نے اس کو مارا ہے نہ اس کو درد ہے، نہ میں نے اس کو مارا ہے نہ اس کو درد ہے. اس نے کہا لگی مجھے ہے نا. اس نے کہا تجھے درد ہے تو دکھا نا بچوں کہاں پہ درد ہے. سمجھ آئی؟ نہ درد نظر آتا ہے تو نہ درد موجود ہے. اگر تو کہتا ہے کہ درد ہے تو دکھا تو صحیح نا پھر کہاں پہ ہے. جب تو کہتا ہے، جب لوگ بھی کہتے ہیں کہ تیری حالت بتا رہی ہے، تیرے نشانات بتا رہے ہیں کہ تجھے درد ہے، جب ایک تھپڑ تیرے درد پر دلیل بن سکتا ہے تو یہ پوری کائنات رب پر دلیل نہیں بن سکتی. ان البئر لتدل على البعیر واثار الاقدام على المسیر فسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج کیف لا تدل على اللطیف الخبیر. ارے پاؤں کا نشان بندہ دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کوئی انسان گزرا ہے. اگر اونٹ کی لید اور مینگنی دیکھے تو سمجھ جاتا ہے اونٹ گزرا ہے. وہ پاؤں کا ٹھپا دیکھ کر بندے کا پتہ چل جاتا ہے، گوبر اور لید دیکھ کر جانور کا پتہ چل جاتا ہے. یہ نشانیاں ہیں نا. اور تمہیں روشنی نظر آئے تو سورج کا پتہ چل جاتا ہے. اے لوگوں، یہ آسمان، یہ چمکتے دمکتے ستارے اور یہ پورا نظام اور یہ زمین، بہتے دریا، یہ آبشاریں، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ پرند، یہ چرند، یہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھ کر تمہیں رب کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ اس لیے فرمایا لوگوں، شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اللہ کے بارے میں. اللہ ہے، اپنی ذات کے ساتھ بھی ہے، اپنی صفات کے ساتھ بھی ہے، اپنے کمالات اور اپنے اختیارات کے ساتھ بھی ہے. فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. رب کے بارے میں تمہیں کوئی دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈالے. تم کہو میرا رب قدرتوں والا ہے، میرا رب صفات والا ہے. اور اسی طرح کوئی تجھے یہ دھوکہ نہ ڈالے کہ جناب تو بڑا گناہ گار ہے، تیری اللہ کدھر سنتا ہے. شیطان اللہ کے بارے میں کئی طرح سے دھوکے میں ڈالتا ہے. تیری اللہ کدھر سنتا ہے، تو اس قابل ہی نہیں کہ رب تیری دعا کو سنے. رب کہتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے محبوب، میرے گناہ گار بندوں کو شیطان دھوکہ دے رہا ہے، مجھ سے بدظن کر رہا ہے. ان کو میرا پیغام دے کہ تمہارا رب کہہ رہا ہے اوہ میرے گناہ گار بندو، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میرے سامنے آؤ تو صحیح، میری پکار کرو تو صحیح، فریاد کرو تو صحیح، میں تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو کوئی اللہ کے بارے میں دھوکہ مت دے اور کسی کے دھوکے میں نہ آنا. کہنا سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی حمد کی. تو فرمایا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اللہ کے بارے میں کوئی دھوکے باز تمہیں دھوکے میں مت ڈالے. اللہ اپنے گناہ گار بندوں کی اور زیادہ سنتا ہے. حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. فرماتے ہیں اگر ایک عورت کے 4 بیٹے ہوں ابھی سارے چھوٹے چھوٹے، اس نے ان کو نہلایا دہلایا، کپڑے پہنائے صاف ستھرا اور بالکل جناب تیار کر کے پڑوسیوں کے گھر گئی، کسی کام سے بچوں کو بٹھایا اور بچے کھیلنے لگ گئے. وہ ایک جو چھوٹا بیٹا تھا وہ نادانی میں گرا، پاؤں پھسلا اور نالی میں جا گرا. ادھر سے والدہ واپس آئی اور دیکھتی ہے کہ وہ بالکل ابھی جس کو نہلایا تھا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے تھے، وہ گر گئے نالی میں اور کپڑے سارے گندے، جسم گندا. اور ماں کو دیکھا تو ظاہر بات ہے بچے نے پکارا امی جی مجھے یہاں سے نکالو اور مجھے صاف کرو. بتاؤ 3 بچے تو صاف ستھرے ہیں، یہ چھوٹا جو نالی میں گرا ہوا ہے. ماں کہ یہ چھوڑو بھائی، اب اس کو کیا کرنا ہے، یہ تو نالی میں گر گیا ہے، پڑا رہے اور میں جناب ان 3 جو صاف ستھرے ان کو چوموں گی. پر میں ماں ان 3 کی طرف پہلے جائے گی یا اس گندے نالی میں گرے ہوئی کی طرف پہلے جائے گی؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لوگو تم نے رب کو ماں جتنا مہربان بھی نہیں سمجھا، تو تم نے کہہ دیا
کہ جناب ہم گناہگار ہو گئے، اب اللہ ہماری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، ہم بے شک پکارتے رہے اللہ دیکھتا ہی نہیں ہے۔ ارے نالی میں گرا ہوا گندا بچہ ماں کو پکارتا ہے تو ماں دوڑ کر جاتی ہے، گناہ میں گرا ہوا بندہ جب رب کو پکارتا ہے نا تو رب بھی کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرے بندے تیرے پکارنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے، تو مجھے پکار تو صحیح نا۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، کوئی دھوکے باز تمہیں یہ کہے کہ نہیں تمہاری اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، تم تو گناہگار ہو، تم ہماری خدمت کرو تو پھر ہم تمہیں مغفرت کروا کر دیں گے، جھوٹ بولتا ہے۔ رب کہتے ہیں ولا یغرنکم باللہ الغرور، رب کے بارے میں کوئی دھوکے باز تمہیں دھوکے میں مبتلا مت کرے، اللہ کے بارے میں یقین کامل رکھنا چاہیے۔ اس لیے اور بھی اسی کئی مثالیں۔ بہرحال ایک آخری بات عرض کروں، ایک دھوکہ یہ بھی ہے رب کے بارے میں، اللہ بڑا مہربان ہے، یہ بھی ایک دھوکہ ہے بہت بڑا۔ اللہ کیا ہے جی؟ وہ خیر ہے جی، یہ حرام پیسہ ہے یار، سود کا نہ کھا، وہ خیر ہے جی، اللہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ کیا ہے؟ بڑا مہربان۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لے، وہ خیر ہے جی، اللہ بڑا مہربان ہے۔ نیکی کا کام کر لے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ گناہ سے بچ جاؤ، اللہ بڑا مہربان ہے۔ یعنی جو دل میں آئے کرتا جاؤ اور یہ کہتے جاؤ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ بڑا مہربان بھی ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے، اللہ بدلہ لینے والا بھی ہے، اللہ سزا دینے والا بھی ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے اس کے لیے جو اس کے سامنے فریاد کرے، جو باغی بن جائے اس کو اللہ سزا دینے والا بھی ہے۔ تو ایک دھوکہ یہ بھی ہے کہ کرتے اپنی مرضی جاؤ اور اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ جملہ کہہ دیا اور پھر جناب اپنی مرضی کرتے گئے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، ایک مومن ہے ایک فاسق ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو گئے بھائی؟ نہیں، اللہ کے لیے دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ مومن کے ساتھ اور معاملہ فرمائے گا، مجرم کے ساتھ اور معاملہ فرمائے گا۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ، وہ پیشانی اور قدموں سے پکڑ کر گھسیٹے جائیں گے۔ یہ باتیں بھی تو اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو ایک دھوکہ یہ بھی ہے کہ گناہ کرتے جاؤ، بغاوت کرتے جاؤ اور یہ کہو اللہ بڑا مہربان ہے۔ فرمایا لوگو وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ کے بارے میں کسی دھوکے باز کے دھوکے میں مت آنا۔ کوئی کہے توبہ جناب کل کر لوں گا، توبہ تو کرنی ہے جی بالکل، چلو کل کر لوں گا، کل کر لوں گا، تو کل کبھی نہیں آتی، تو کل نہیں، آج بھی نہیں، ابھی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آج کر لوں گا، ابھی توبہ کرنی ہے۔ فرمایا دھوکے میں نہ آنا، کل تک پتہ نہیں تجھے موقع ملے گا نہیں۔ رب کو منانا ہے، اس میں دیر نہیں کرنی، رب کے سامنے فریاد کرنی ہے، اس میں دیر نہیں کرنی۔ کوئی دھوکے باز تمہیں کہے بعد میں کر لیں گے، بعد میں نہیں، اللہ کو ابھی راضی کرنا ہے، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ دور تو جانا نہیں پڑتا، بس صرف دل کا رخ ادھر پھیرنا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما، تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تمہیں اللہ کے بارے میں کوئی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، جیسے اللہ تمہارا دوست ہے ایسے ہی شیطان تمہارا کیا ہے جی؟ دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن ہی سمجھو، وہ تمہارا دوست۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک شیطان کا لشکر بلاتا ہے، کس طرف؟ وہ اپنے لشکر کو بلا رہا ہے۔ شیطان کیوں بلا رہا ہے؟ کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ فرمایا لیکونوا من اصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ میں لے جانا چاہتا ہے، دوزخ میں پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کی باتوں کے پیچھے نہ چلنا۔ الذین کفروا، اور اللہ کا فیصلہ سن لو، جن لوگوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، مغفرت بھی انہی کے لیے ہے اور بڑا اجر بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔